سب سے پہلے خداوند مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ، بڑا وارم ویلکم ہر طرح سے، جذباتی لحاظ سے بھی اور موسم کے لحاظ سے بھی دونوں طرح سے گرم خوش آمدید آپ نے کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بھائی سرفراز ولیم خدا کے خادم ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کی جو خاص قابل تعریف بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹی وی چینل پر خدا کے کلام کو عظمت دیتے ہیں۔ باقی انٹرٹینمنٹ وہ نہیں کرتے، لیکن کلام کی بشارت اپنے چینل سے وہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ایک اچھی ٹیم بنے ہوئے ہیں، اور آپ سب کا شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاسٹر البرٹ صادق کدھر ہیں؟ کراچی میں یہ خدا کے خادم ہمارے ہوسٹ تھے، ان کی دعوت پر میں یہاں پہنچا، اور ان کے بھی پیچھے ایک اور طاقت ہے، اور وہ پاسٹر زین البرٹ ہے، جن کو میں انکار نہیں کر سکتا، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم تیرا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو کھولتے ہیں۔ جتنے بہن بھائی اس جگہ پر موجود ہیں، تیرے پاک روح کی گرفت، تیرے کلام کا نزول ہم سب پر ہو۔ ہماری مدد کر، اس سارے آڈیٹوریم کو اپنی حفاظت میں لے، تیرا جلال، تیرے فرشتے اس جگہ پر کثرت سے موجود ہوں، اور تو ٹرانسفارمیشن دے، نیا ویژن، نیا انداز ہمیں بخش دے۔ پورے سندھ پر روح القدس کو نازل فرما، اپنی کلیسیا کو یاد کر، اس صوبے میں اس کو اٹھا، اپنا جلال بخش دے، اسے تمام داغوں، دھبوں، جھریوں سے آزاد کر کے جلالی بنا دے، تاکہ ہم تیری آمد کے لیے تیار ہو سکیں۔ تیرا شکر ہو اے خداوند، ہمارے دل تیری پرستش، تیری تمجید سے بھر جائیں۔ گواہی ٹی وی پر تیرا ہاتھ ٹھہرا رہے، اور اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نجات اور زندگی اور برکت اور شفا کے لیے استعمال کر، تجھے جلال ملے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو یہاں پر موجود ہے، تیری تعریف کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آج روح القدس کے موضوع پر ہم خدا کا کلام سب مل کر سیکھیں گے۔ آپ میں سے بہت سے خادم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی افسیوں کا خط، اس میں روح القدس پر کم از کم 13 حوالے ہیں۔ نیوموٹالوجی ان افیشینس، افسیوں کے خط میں روح القدس کی تعلیم۔ پہلا حوالہ افسیوں پہلا باب 13ویں آیت،
نوٹ کرتے جائیے. ان میں سے صرف آج 3 باتوں پر غور ہو سکے گا، لیکن میں لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ خود بعد میں مطالعہ کر سکیں اور میسیجز تیار کر سکیں اور اپنی کلیسیاؤں کو سکھا سکیں. پینٹیکوسٹ کا دن آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم روح القدس پر غور کریں جو ہمارے لیے برکت کا چشمہ ہے. پہلا باب اس کی 13ویں آیت، وہاں لکھا ہے اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی. پہلی بات، روح القدس وعدے کا روح ہے اور پاک ہے. اس کا کردار پاک ہے. اس کا وعدہ خدا کی طرف سے ہمیں روح دینے کے لیے. وعدے میں خدا کی محبت بھی ہے ہمارے لیے اور اس کا منصوبہ بھی ہے ہمارے لیے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنا روح ہمیں بخش دیا ہے. دوسرا پوائنٹ، افسیوں کے خط ہی میں اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ پاک معودہ روح کی مہر لگی. روح القدس مہر ہے. We are sealed by the Holy Spirit. اور تیسری بات، اگلی آیت میں 14ویں آیت میں پہلے باب کی، وہی یعنی روح القدس خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے، ڈلیوری کے لیے، ہمیں دینے کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے. روح القدس بیانہ ہے ایماندار کے دل اور اس کی زندگی کے اندر، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. چوتھی بات، پہلے باب کی 17 آیت، یہ رسول کی دعا ہے جس میں وہ ذکر کرتا ہے روح کا. اس کی دعا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے. روح القدس ہمیں خدا کی پہچان کے لیے، اس کو جاننے کے لیے حکمت اور مکاشفات بخش دیتا ہے. پانچواں پوائنٹ، دوسرا باب اس کی 18ویں آیت، وہاں لکھا ہے کیونکہ اسی کے وسیلے ہم دونوں کی، دونوں سے مراد ہے یہودی بھی اور غیر یہودی، غیر اقوام بھی، اسی میں ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. روح القدس باپ تک ہماری رسائی کرنے میں معاون ہے، وسیلہ ہے، جنبش کرتا ہے. اس کی قدرت کے بغیر باپ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، جو تمام برکات کا خزانہ ہے اور قادر مطلق ہے اور قوت کا چشمہ ہے. اس تک پہنچانے کے لیے روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. ہیلیلویا. چھٹا پوائنٹ، افسیوں 2 باب اس کی 22 آیت لکھا ہے اور تم بھی یعنی کلیسیا کے ایماندار لوگ اس میں یعنی خدا میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو. ہم بلڈ کر دیے جاتے ہیں. تعمیر صرف ہم وکھری وکھری اینٹیں نہیں ہیں، زندہ پتھر جنہیں نجات بخشی
روح القدس کی قدرت سے انہیں کلیسیا کی بلڈنگ جو روح کی بلڈنگ ہے اس میں تعمیر کر دیے جانا کہ ایماندار اکیلا نہ رہے بلکہ پورے چرچ کا پوری عمارت کا حصہ بن جائے. اور آگے لکھا ہے اور باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. روح القدس ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خدا کا مسکن جہاں خدا سکونت کرتا ہے رہتا ہے رہائش رکھتا ہے. غور کرو اس بات پر کہ ایک ایماندار جس کو نئی پیدائش کا شرف حاصل ہے وہ خدا کا مسکن ہے خدا کا ایڈریس ہے. اگر خدا کو ملنا چاہتے ہو تو نئی پیدائش پائے ہوئے ایماندار کو مل لو خدا کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے گی. ہیلیلویا. 7واں پوائنٹ افسیوں 3 باب 4-5 آیت لکھا ہے جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں. پولس کہتا ہے جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا. مسیح کا بھید کلیسیا کا بھید نجات کا منصوبہ. رسول کہتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بنی آدم کو معلوم نہیں تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے. روح خداوند مسیح جو کہ بھید ہے اس کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. رچ منسٹری آف دی ہولی اسپرٹ. اور پھر 8واں پوائنٹ افسیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے تم اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. ہمیں روح میں زوراور کرنے کے لیے باطن میں ہمیں تگڑا کرنے کے لیے قوت بخشنے کے لیے خدا نے روح القدس ہم پر نازل کیا کہ ہم زوراور ہو جائیں. 9واں پوائنٹ افسیوں 4 باب 3 سے 6 آیت میں ہے اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی یونٹی آف دی ہولی اسپرٹ صلح کے بند سے پہلے روح القدس یونٹی پروڈیوس کرتا ہے. ارے یہ یونٹی ڈینومینیشنز کی نہیں ہے مشنوں کی نہیں ہے یہ یونٹی روحوں کی ہے. گھر کوئی بھی ہو چرچ کوئی بھی ہو اگر تو نئے سرے سے پیدا ہو چکا تو روح القدس تجھے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ روح میں یگانگت بخش دیتا ہے اور آپ مشنوں سے اور چرچ دیواروں سے اوپر آ جاتے ہیں اور ہر ایک شخص جو مسیح سے محبت رکھتا ہے آپ محبت کرتے ہیں اور یونٹی اور یگانگت میں چلتے ہیں اور یہ معجزہ روح القدس کرتا ہے. روح القدس کے جلال کے لیے زوردار تالی. اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. ایک ہی بدن ہے ایک ہی روح. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ہے ایک ہی بپتسمہ ہے اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. اور یہ معجزہ روح القدس کی قدرت سے ہو جاتا ہے. 10واں پوائنٹ یہ میں پہلے خادموں کی سروس کر رہا ہوں انہیں یہ دے رہا ہوں
جو فل ٹائم منسٹری میں نہیں، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ 10واں پوائنٹ، افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ ورڈ آف کاشن، خبرداری، روح القدس جو تیرے لیے اتنے کام کرتا ہے اس کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے ون ڈے تمہاری میراث تمہیں ڈلیور کی جائے گی۔ اس کی ڈلیوری کے لیے، مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی روح القدس۔ اگر وقت ملا تو we will come back to this۔ 11واں پوائنٹ، افسیوں 5 باب اس کی 18 آیت، شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے، شراب سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ ایک اور آسمانی شراب ہے جس سے بد چلنی واقع نہیں ہوتی، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ہیلیلویا۔ اور معمور ہوتے جاؤ، یہ فعل ہے، ورب ہے، لیکن موڈ اس ورب کا امپیریٹو ہے، فعل امر ہے، حکم ہے، مشورہ نہیں، آپشن نہیں، الیکٹو سبجیکٹ نہیں، لازمی ہے۔ خدا کا حکم ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ You have no other choice۔ اس کے علاوہ، اور یہ پلورل ہے، صیغہ جمع ہے، سب کے لیے ہے، اور فی الحال ہے، یعنی جاری رکھو، مسلسل، لگاتار، روز بروز کلام حکم دیتا خدا کی طرف سے، روح سے معمور ہوتے جاؤ، ہوتے جاؤ، ہوتے جاؤ۔ یہ نہ کہو 10 سال پہلے پاک روح کا بپتسمہ ہوا، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، دوسرے سال، تیسرے سال، آج کیا تو روح القدس سے بھرا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے جب منسٹری شروع کی تو اس نے یہ کہا، خدا کا روح مجھ پر ہے۔ یہ نہیں لکھا تھا some 30 years ago میری ماں مریم کے پاس گیبریل، جبرائیل فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ ہاں میری ماں پر نازل ہوا، لیکن روح القدس مجھ پر ہے۔ ہیلیلویا۔ اور کاش تو بھی کہہ سکے، میرے باپ پر روح القدس تھا، ٹھیک ہے، میری ماں پاک روح سے معمور تھی، ٹھیک ہے، میرا انکل، میرا بردر، میرا فلاں، لیکن کیا تو شخصی طور پر روح القدس سے معمور ہے؟ مسیح کی طرح کہہ سکتا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے۔ ہیلیلویا۔ کاش تو ساری عمر کہہ سکے خدا کا روح مجھ پر ہے۔ اس سے بڑی برکت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یار کاغذ اڑان لی تو ہلا چھڑیا ہے۔ میں شکر کرنا میں ادھر گیا اڈیا نہیں کاغذ، یہ تھوڑا جہا پائی ادھر کر دے، میرے مڑکے دا کوئی خیال نہ کر، یہ عادت پئی ہے میرے بدن نو۔ 12واں پوائنٹ، افسیوں 6 باب اس کی 17 آیت، اور نجات کا خود، ہیلمٹ آف سلویشن، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح القدس تلوار استعمال کرتا اور وہ تلوار خدا کا کلام۔ ہیلیلویا۔ 13واں اور آخری پوائنٹ افسیوں کے خط
का मुताला न्यूमोटोलॉजी की कर रहे हैं। इफिसियों 6 बाब उसकी 18 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में, किसमें? रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो रूहानी तौर पर कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ किया करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पेंतिकोस्त के मौसम में सिर्फ एक ही किताब इफिसियों के खत में हमने 13 पॉइंट्स पर गौर किया। पौलुस रसूल की तालीम अच्छी है, कलाम अच्छा है। कैसे बताएंगे? खुदा का कलाम अच्छा है। हालेलुया! जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। अब आते हैं हम पहले पॉइंट पर। इफिसियों के खत में से अब निकाल लीजिए पहला बाब उसकी 13वीं आयत। और उसी में तुम पर भी इफिसस के ईमानदारों को खत लिखा जा रहा है। जब तुमने कलाम हक को सुना, सच्चाई के कलाम को सुना और उसकी ताबेदारी भी की, सुनने में यह शामिल है, ईमान लाए, लिखा है आगे। कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए। जब तुमने ये काम किया, नजात की खुशखबरी का कलाम तुम तक पहुंचा, अंजीले मुकद्दस का पैगाम, खुदा की मोहब्बत की अंजील तुम तक पहुंची, तुमने सुनी, तुम हलीम हो गए, तुमने कबूल किया, तुम मसीह पर ईमान ले आए, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, निजात के लिए, जिंदगी के लिए। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने एक बड़ा खास काम कर दिया। लिखा है, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। उस शख्स पर खुदा ने अपने पाक रूह की मोहर लगा दी। अरे जब मोहर लग जाती है, स्टेटस बदल जाता है, बंदा जेन्युइन हो जाता है, सर्टिफाइड, सनद याफ्ता, सिक्योर, कॉमन नहीं खास, सील, हमारी हिफाजत, हमारी ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, स्टेटस बदल गए। क्रिश्चियंस, ईमानदार, निजात याफ्ता शख्स, जमीन पर आम शख्स नहीं, उस पर खुदा की तरफ से पाक रूह की मोहर लग चुकी है और वह खास शख्स है। हालेलुया! आज से तूने, अगर तू निजात याफ्ता है तो तू आम आदमी नहीं है। भाई जेड़े कागज ते आसमान दी अथॉरिटी दी मोहर लग जाए, कोई गौर करो, क्या वो शख्स वैल्यूएबल नहीं हो जाता? हो जाता है। उसके अंदर एक सिक्योरिटी, एक उम्मीद, एक इत्मीनान, शादमानी, जिंदगी, दुनिया उसको फेंक दे, हकीर जाने, क्योंकि वह मोहर को नहीं जानते। लेकिन आसमानी बाप जानता है, मेरी इस बेटी पर, इस बेटे पर जब इसने कलाम हक को सुना, ईमान लाया, मैंने इस पर अपने पाक रूह की मोहर लगा दी हुई है। अब ये मेरा है। अब आई एम द ऑनर।
अब ये मेरी मलकियत है. Anybody that touches the मलकियत और property of God, अरे वो मेरे साथ हाथ पाता है. तुम्हें टच करने वाला, जो तुम्हें छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है. आसमान से आवाज आई, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है. सता वो ईमानदारों को रहा था जिन पर मोहर थी, लेकिन जिसने मोहर लगाई वो उनकी परसिक्यूशन और मुसीबतों में उनके साथ, वो ईमानदारों को नहीं, खुदा के बेटे यीशु मसीह को सता रहा था, क्योंकि हम उसके लोग हैं. हालेलुया. रूहुल कुद्स के काम को जानना इंतहाई जरूरी है. यह जरूरी इसलिए भी है कि देखो, सुनो, हम खुदाए सालूस, खुदाए वाहिद, एक खुदा जो अब्दियत से 3 अशखास में रहता है, खुदाए वाहिद, खुदाए सालूस, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, इनके फंक्शंस समझिए. फादर, बाप, अब्दियत में, who loves us, जो हमसे मोहब्बत करता है, अब्दियत में रहता है, मंसूबे बनाता है. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. हालेलुया. समझो, तालियां रहने दो, अभी बताऊंगा. मैं चाहता हूं समझो खुदा का कलाम. हेवनली फादर, आसमानी बाप, इन अटर्निटी, अब्दियत में ही प्लान्स, वो मंसूबे बनाता है. सोर्स है, चश्मा है, मंबा है, कादर मुतलक है, हमसे मोहब्बत करता है. गॉड द सन, खुदा बेटा, is God in history. खुदा बेटा तारीख में खुदा जो तजस्सुम के जरिया से मुजस्सम होकर बैतलहम में हमारी हिस्ट्री के अंदर आ गया, entered into our history, और हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया. हालेलुया. ये खुदा बेटा है. वो हिस्ट्री में रहा, हिस्ट्री में कफारा दिया, सलीब पर मर गया. इन हिस्ट्री यरूशलेम में इन द फर्स्ट सेंचुरी, और हिस्ट्री में फिजिकली जहां वो दफन हुआ, गार्ड्स की मौजूदगी में पत्थर लुढ़क गए, मोहरें टूट गई इंसान की, और यीशु नासरी इन हिस्ट्री मर्दों में से जिंदा हो गया, और आज वो जिंदा है, और अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा. मौत उस पर कभी नहीं आएगी. हालेलुया. लेकिन अब सुनो, ये खुदावंद आसमान पर चला गया. होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स, गॉड इन द कंटेम्परेरी. इसका मतलब है आज की दुनिया में, नाउ, अब, मेरे जमाने में, मेरे दौर में, इन माई सोसाइटी, गॉड द होली स्पिरिट, नाउ, अब, 2019 सिंध म्यूजियम, इन द ऑडिटोरियम, इस वक्त आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके जॉब पर,
जैसे आप जिंदा हैं, रूह कुद्स बाप के मंसूबों को हिस्ट्री में खुदावंद मसीह ने जो मंसूबे पूरे किए इन हिस्ट्री, इनको हमारी जिंदगी में हकीकत बनाने के लिए, तजर्बे में लाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे तन्हा ना छोड़ने के लिए खुदा ने एक कर्म किया कि रूहुल कुद्स हम पर भेजा, जो खुदा के मंसूबों को हकीकत में हमारे लिए बदल देता है। और हम जानते हैं मेरा खुदा जिंदा है और वो मेरे दिल के अंदर रहता है। व्हाट अ लाइफ! क्रिश्चियन ईमानदार की जिंदगी कितनी मुबारक, कितना बड़ा शर्फ! नजात पाना रूहुल कुद्स की कुदरत से एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। सबसे बड़ा मौजज़ा नई पैदाइश। हम समझते हैं, पता नहीं इतने समझते हो या नहीं, लेकिन लाहौर समझते हैं, शिफा जिस्म की सबसे बड़ा मौजज़ा है। अरे ए मौजज़ी है, ए छोटी गल है। शिफा या बंदा फिर मर जाएगा, फिर मर जाएगा, लेकिन नजात याफ्ता शख्स बीमार बदन में भी जब मर जाएगा तो यीशु मसीह नासरी की रिफाकत में चला जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी! उसके जलाल के लिए आप जोरदार तालियां लगाइए। हालेलुया, ग्लोरी! उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, लो मैनू सिंध आके बरकत मिल गई। हालेलुया, मैं ताजा हो गया हूं खुदा की सच्चाई के वसीले से। हालेलुया, तुम्हारी नजात की खुशखबरी है। उस पर ईमान लाए पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही अमोर रूहुल कुद्स की मोहर। अब गौर से सुनिए, खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ये नविश्ते इतने रिच हैं कि भावें 2 घंटे इन्हां ते लगे ही रहो। बयाना क्या होता है ये तो तुम सारे जानते हो। हमारी एक मिरास है, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। ये तो तगड़े बंदे का ही बेटा नहीं मान, ओदी मिरास ही को लम्मी चौड़ी निकल आती है। अरे हम तो आसमान और जमीन के खालिक के बेटे और बेटियां हैं। हमारी मिरास, आओ देखें हमारी मिरास। पहला पतरस पहला बाब, और फख्र करो, अरे तू मिरास याफ्ता शख्स है। पहला पतरस पहला बाब 3 आयत से पढ़िए, हवाला जरूर निकालिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। वंडरफुल। हम्द क्यों हो? साडियां अपनियां वजूहात ने हम्द करन दियां। शुक्र खुदा दा कमेटी निकल आई है। बस शुक्र खुदावंद का, मेरा बेटा पास हो गया है। अरे बहुत बड़ी बात है, खुदा का शुक्र, इसके लिए मुबारक हो, अच्छी बात है। शुक्र खुदा का,
मेरा वीज़ा लग गया है। यही ने ना साड़ियाँ निकियां निकियां शुक्रगुजारियां। अरे रसूल देखो किस बात के लिए खुदा की हम्द करता है। आओ देखो, और तुम भी उसी काम के लिए हम्द करो। खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। हालेलुया। इसलिए खुदा की हम्द हो। सुबह उठो, घुटने टेक कर बादशाहों के बादशाह के आगे कहो, ऐ खुदावंद मैं तेरी हम्द करता हूँ, तूने मुझे नए सिरे से पैदा कर दिया है, मैं निजात पा गया हूँ। तेरी खुशखबरी के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ। आमीन। करंट कटिया लगता है। आमीन। कुछ बेहतर होया, बिजली फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कभी कटती कभी कभी बढ़ती। अच्छा, आगे क्या लिखा है? हमारी मिरास गलत में ऐ करन दिया, नए सिरे से पैदा किया ताकि इसका मकसद, इसका गोल एक गैर फानी बेदाग लाजवाल मिरास को हासिल करें। वंडरफुल। क्या हासिल करें? गैर फानी बेदाग लाजवाल, हालेलुया, मिरास को हासिल करें। एक किथे वे अगेली है, एक किथे वे एकड़ा च नहीं, ये मरब्बों में नहीं। भावें कोई दूसरा वडेरा मेरे नालों तगड़ा उत्ते कब्जा कर लवे तो मैं अदालतां च, अरे ये मिरास नहीं, ये लाजवाल, ये बेदाग, ये गैर फानी। अगली आयत पढ़ो, जो वो तुम्हारे वास्ते ब्रैकेट दी है रसूल ने। मुखनी गल अगे वे जाके, लेकिन विचकार ब्रैकेट है। जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो। आसमान पर महफूज है। ये मिराज कहां है? ये कैसी है? नहीं, पहला गैर फानी। तो ही मैंने भुलेखा नहीं दे सकते, भावें मैं लाहौरों ही आया। गैर फानी बेदाग लाजवाल मिरास आसमान पर महफूज है। तुम उसकी हिफाजत जमीन पर कर रहे हो। कैसे? खुदा की कुदरत से, ईमान के वसीले से, ईमान को पाक रखते हुए। यहां पर प्रेशर्स भी हैं कि मिरास पर समझौता कर लो, ए ठीकरे ले लो, ए दुनिया दी चीज़ां ले लो, छड़ दे ओनू, उस उम्मीद नू। कई फिसल जाते ने, तिलक जाते ने और कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जो ईमान पर कायम रहते हैं वो आसमान पर अपनी मिरास की हिफाजत कर रहे हैं। हालेलुया। आता हूं इस तरफ, आपकी तसल्ली के लिए छठी आयत है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो कि वी हैव अ फ्यूचर। हालेलुया। हर क्रिश्चियन का फ्यूचर है, दुनिया दा होवे ते भावे ना होवे, हमारा फ्यूचर है। खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो,
اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اچھا، یہ ٹائم اس پر لگ جائے گا، میں ذرا اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ میراث جو آسمان پر محفوظ ہے، کون سی؟ غیر فانی، بے داغ، لازوال، آسمان پر محفوظ ہے، تجھے مبارک ہو۔ اس کی ڈلیوری کے لیے، مخلصی کے لیے، اگلی گل، دوسری گل، اس کا بیانہ، یہ بیانہ کی ہوندا ہے؟ انگریزی اینوں کدی کدی فرسٹ انسٹالمنٹ کہتے ہیں، فرسٹ پیمنٹ۔ یہ کیا ہے؟ مثلاً آپ کی گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی میں خریدار ہوں، کتنا مول ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں جی 1 کروڑ روپیہ، سودا طے ہو جاتا ہے۔ خریدار 1 لاکھ روپیہ نکال کر مالک کو دے دیتا ہے۔ یہ لاکھ روپیہ کیا ہے؟ زور سے بولو، بیانہ۔ باقی رقم، وعدہ، میعاد، اشٹام، عدالت میں مہر، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لاکھ روپیہ گارنٹی ہے کہ باقی بگ اماؤنٹ مجھے فلاں تاریخ تک مل جائے گی۔ اس وقت روح القدس کی معموری ہماری بہت بڑی میراث کا بیانہ، فرسٹ انسٹالمنٹ خدا کی طرف سے ایماندار کے اندر گارنٹی جو اس کو ہوچ اندر سے دیتی رہتی ہے، تو آسمان کا شہری ہے، تیری میراث ہے، بے داغ ہے، لازوال ہے، غیر فانی ہے، ہمت نہ ہار، لگا جا، ایمان پر قائم رہ، زندہ امید میں چل، پاک رہ، سمجھوتا نہ کر، آخری وقت تک وفادار رہ، تو وہ تجھے زندگی کا تاج۔ روح القدس ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ تو پھر شک کادا رہ گیا؟ خدا نے پہلی ادائیگی، ایلا پتر انجوائے کر، روح القدس تجھے دے دیا ہے۔ یہ تجھے یقین دلاتا رہتا ہے کہ تیری میراث تیرا انتظار کر رہی ہے اور وہ ڈلیوری ہوگی۔ مخلصی دا مطلب آج ڈلیوری، لو یہ تمہاری میراث جس کا 4 ٹیسٹ، ایک ذائقہ تمہیں میں نے زمین پر دیا تھا، تے تسی کہہ کے مار دے سو، ہنس دے سو، دلیر ہوتے تھے۔ آسمان کا ذائقہ تمہیں دے دیا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اس کی ڈلیوری کے لیے کاغذات کیڑے نے ساڑھے کول؟ کی ثبوت ہے؟ کیوں جی، کو گیس سب کر سکتے ہیں؟ روح القدس کی مہر، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے، ڈلیوری کے لیے، تمہاری میراث کا بیانہ اور مہر، سیل۔ یہ سیل بڑی ضروری ہے۔ اے ٹوٹ پچ گئی تے کام بگڑ سکدا وے آسمان دے اتے۔ اے تے بندہ ووٹ پان جائے نا تے ٹھیک انتخابی نشان دے اتے ٹھا مور نہ لگے تے ووٹ ریجیکٹ۔ او بھائی مور بہت ضروری چھے، اے لگی کتھے؟ اے پہچانی جا سکتی ہے یا دنیا کے کٹے مٹی نے، آزمائشوں نے اس مہر کو خراب کر دیا ہے؟ تیری مہر کیسی ہے؟ Is it shining؟ اس کے پیچھے ایک اور تصویر ہے۔
اب غور سے سنو. ہیلیلویا. اچھا گلاں تے میں دو ہور کرنیاں سن, ہن میں دیکھنا کی کرنے. اچھا یہ ہے کیا؟ ایک بات جو میں نے پہلے نہیں لکھائی, پادریوں کو جان چھڑ دیتی میں انہوں دی چھیتی. ایک خط سن 62 سے لکھیا گیا سی, 1962 نہیں, صرف 62. یہ روم میں جب پولس رسول قید تھا, 3 خط وہاں سے لکھے, کلسیوں, فلیمون اور افسیوں. یہ جو افسس شہر تھا جہاں خط بھیجا, یہ پورٹ سٹی تھا. پورٹ تے تو ہی سمجھتے ہو نا, کراچی تے کول رہتے ہو, بندرگاہ جہاں جس شہر میں ہو جتھے شپ شپ آ سکن ہون, ٹھیک ہے. یہ پورٹ سٹی تھا. اس وقت خاص ٹرک وغیرہ بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے. ٹرانسپورٹیشن اکثر پانیوں کے راستے بھی ہوتی تھی. مالک کہیں دوسری شہر میں جاتا, اور خاص طور پر جو ٹمبر کا بزنس کرتے, لکڑی کے کیلیوں کا کاروبار. گل کلیئر؟ پھر فلکچویٹ ہو گئی ہے پچھلی. او بھائی گل کلیئر؟ شکر ہے. پریشانی تو مینوں ہونی چاہیے جن نے فلائٹ پڑھنی ہے نس کے, تو آتے چپ کر کے گھروں گھر ہی چلے جانا ہے. مالک جاتا اور اپنی جو لکڑیاں اس نے پسند کرنی اور خریدنی ہوتی تھیں ان کو اکٹھا کر کے اس کے پاس ایک بڑی مہر اپنی, یا بعض اوقات رنگ سگنٹ اس کے پاس ہوتی تھی, اور وہ اس کو گرم کر کے ایک خاص طریقے سے لکڑی کے اوپر چسپاں کر دیتا, لگا دیتا تھا. جس لکڑ پر اس کی مہر, وہ لکڑ اس کی. ہیلیلویا. اس کی قیمت ادا کر دی گئی, اور اب اس کو اپنے شہر میں پہنچانا ہے. اس کو باندھ کر پانیوں میں گٹھے بہا دیے جاتے تھے. ایڈریس ایوری تھنگ دیئر. جب وہ شہر میں پہنچ جاتی تھی تو مالک اپنے نوکر کو ٹرسٹ وردی اس کو بھیجتا, مہر اس کے ہاتھ میں, جاؤ جس لکڑی پر یہ مہر ہے اس کو گھر لے آؤ. ہیلیلویا. ایک دن آنے والا ہے, ہم وہ لکڑی ہیں. مالک آیا زمین پر, یسوع مسیح ناصری, اس نے ہمیں خریدا, قیمت ادا کی, ہم پر روح القدس کی مہر لگا دی. اب ہم کسی اور کے ہیں, اپنے نہیں, قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ایک وقت آ رہا ہے, اس کے فرشتے آسمان سے آئیں گے یسوع مسیح ناصری کے ساتھ, اور جس پر یسوع ناصری کے روح کی مہر لگی ہوئی ہے وہ اس کے شہر میں, جو مقدس شہر ہے, آسمان پر پہنچ جائیں گے. یہ وہ مہر ہے جو میری پہچان ہے کہ میں کون ہوں. ہیلیلویا. زوردار تالی. اوہ میں بہت شادمان ہوں کہ میں ایک کرسچن ہوں. میں کبے کبے ہو کے نہ پھریا کرو, اہی کون, میں عیسائی ہوں نا. اچھا کہاں, سر اٹھا کر چلو. مسیح نے بھی کہا اس وقت سر اٹھانا تمہاری مخلصی
नजदीक है। हालेलुया। अरे कोई पूछे तुम कौन हो, हलीमी से, खाकसारी से, मगर शादमानी से और शुक्रगुजारी से कहो, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं एक मसीही हूं। हालेलुया। मेरा दिल चाह रहा है खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार था। हालेलुया। Lord, उसकी प्रस्तुति, उसकी प्रस्तुति। Glory, glory, hallelujah. हालेलुया। अरे इस मोहर की हिफाजत कर। वरना रौला पै जाएगा। वो इफसियों के खत चौथे बाब में लिखा हुआ है, कोई झूठ ना बोले। वो क्या है पादरी साहब, यही बातें हैं। बल्कि हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके, ताकि उसके पास देने के लिए कुछ हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा, कहर, यही गलाने ना। और वहीं लिखा हुआ है, खुदा के पाक रूह को रंजीता, क्योंकि वो तुम्हारी मिरास की मखलसी के लिए मोहर है, बयाना है। इन पाक रूह को रंजीदा रखोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। पाक रूह कैसे रंजीदा होता है? झूठ ना, चोरी ना, गुस्सा ते मुसलसल ही गुस्सा। ये हुण टाइम नहीं, ये ते भी कोई गलबात की जाए। कहर, आउटबर्स्ट, फाटी पैना, तहस नहस कर देना। फैमिलियां बर्बाद हो जाती गुस्से और कहर से। और फिर लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान। वहां लफ्ज है क्रिस्तोस, मेहरबान। एक मुफस्सर कहता है, बी क्राइस्ट टू ईच अदर। विक्टर साहब ਇਹਦਾ तर्जमा ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ मतलब है पंजाबी च दसना। पंजाबी समझते हो? एक दूसरे ਲਈ मसीह बन जाओ। हुण तुसीं मैनूं दसो ਇਹ ਕੀ है? एक दूसरे पर मेहरबान, जिस तरह खुदा ने तुम्हारे मसीह में कसूर मुआफ किए, उसी तरह तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ नहीं करोगे तो पाक रूह रंजीदा हो सकता है, इसका नुकसान पहुंच सकता है। आज धुल जा और साफ हो जा, यीशु नासरी से माफी मांग ले, उसकी सलीब के पास आ जा और धुल जा और पाक हो जा। और ये मोहर जो है फिर से चमकनी खदो खाल पाए इश्क, क्योंकि यही मोहर तेरी मिरास की मखलसी के लिए बयाना है, मोहर है, तेरी पहचान है, तेरा एंट्री कार्ड है, तेरा पास है, तेरी टिकट है। इनू फरिश्ते बड़ा जानते थे, समझते थे, पहचानते थे। इसके लिए शुक्र कर। जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, तो पाक मौदा रूह की मोहर लगी, जो यही तुम्हारी मिरास की मखलसी के लिए बयाना है, ताकि खुदा के जलाल की सताइश हो। आओ अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।
آنکھیں بند کریں اور سارے خدا کی شکر گزاری کرنی شروع کر دیں۔